جی السلام علیکم۔ وہ سر جی اٹ کھڑکا لاہور سے بڑی خبر، اسلام آباد سے بڑی خبر، حالات خراب، دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں یہ کیا ماحول بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے دوستو کہ یہ باہر بارش ہو رہی ہے تو میں یہ بوتھ میں آ گیا ہوں، یہ جو بوتھ نہیں ہوتے تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ سر جی اٹ کھڑک کا یہ ہے کہ جنگل کا قانون ہو گیا ہے پاکستان میں، کوئی آئین کی پابندی نہیں ہے، کوئی جورسڈکشن کی پابندی نہیں ہے، کوئی حدود و قیود کی پابندی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کھڑا کیے ہیں دو۔ ایک تو میں نے صبح آپ کو بتایا ہے کہ اس نے جہاں اداروں کو بلا لی ہے کہ آؤ جی وضاحت کرو کہ آپ نے سرگودا کے سیشن جج کو کیوں تنگ کیا ہے، کیوں میسج کیا ہے، کیا کیا ہے، اور وہ اس کو جناب آپ نے بجلی کے بل آ گئے، گیس آ گئے، ایک بالکل لیم ایکسکیوز کے اوپر اس نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور اس نے وہ کر دیے ہیں۔ یہ اٹ کھڑکے والی بات ہے۔ ایجنسیوں کو بلایا گیا ہے، فوج کو بلایا گیا ہے، کیا ڈومین ہے بھائی؟ آج خود نوٹس پہ کوئی آئے نا پٹیشنر سامنے بن کے آئے، اس نے صرف خط لکھا ہے، یہ خطو خطی یہ کیا خط ہیں بھائی؟ امریکہ والے خط کو تو آپ نے سائفر والے کو تو ختم کر دیا ہے، باقی جو 6 ججوں نے خط لکھا ہے اس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں۔ آج یہ اب سیشن جج نے خط لکھ دیا ہے، تو یہ غلط کیا ہے اس نے، شہزاد گھیبا صاحب نے، چیف جسٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے، کہ اداروں کو بلا لیا کہ آؤ جی وضاحت کرو کہ تم نے یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ شہزاد گھیبا جو چیف جسٹس ہے اس نے الیکشن ٹرائیبیونل، جی ہاں، جو اس کا کام ہی نہیں ہے، جس کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ جنگل کا قانون ہے، وہ اس کا کام ہی نہیں ہے، اس نے 8 ٹرائیبیونل بنا دیے۔ لو، یہ سیدھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے ٹرائیبیونل بنانا۔ اس نے بنا دیے اور اس نے کہا جی کہ پنجاب کے سارے کیس یہ سنیں گے۔ لو جی دیکھو، اندازہ کریں، چیف جسٹس کے اوپر کنٹیمپٹ بنتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے تو چیف جسٹس آپ دوست ہوں گے، شاید کچھ جاننے والے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر توہین بن سکتی ہے کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بنانے ہوتے ہیں، ہمیشہ پہلے بھی انہوں نے بنائے ہیں، اسلام آباد کے بھی انہوں نے بنائے ہیں، طارق جہانگیری کو بھی انہوں نے بنایا ہے، اور شکور پراچا کو انہوں نے بنایا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کیا اختیار ہے کہ جناب 5 ٹرائیبیونل بنا دیں؟ اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ لہٰذا اس کو چیلنج کرنے کے لیے الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا ہے اور اس نے کہا جی کہ ہم مقابلہ کریں گے اور سپریم کورٹ میں اس کو میں چیلنج کروں گا کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کام ہی نہیں کہ الیکشن ٹرائیبیونل بنائے۔ تو پھر الیکشن ٹرائیبیونل بھی اگر لاہور ہائی کورٹ نے بنانے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ختم کر دیں پھر۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسا جنگل کا قانون ہے؟ سر جی جان بوجھ کے اداروں میں لڑائی کرا کے پاکستان کو نئی مشکلات سے دوچار کیا جا رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ میں ادھر یو کے میں پھر ہوں، یقین کرو ہر بندے نے مجھ سے کہا ہے کہ سر جی پاکستان کوئی ترقی کر رہے، پاکستان میں کوئی بہتری کے حالات ہیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں یہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی ابھی دعا کریں پاکستان کے لیے، لیکن ابھی تو پاکستان ریورس گیئر میں چل رہا ہے، ریورس گیئر لگا ہوا ہے، پیچھے جا رہا ہے، آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عمران فراڈی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ صبح دوپہر شام بدلتا ہے اپنے آپ کو، صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر دوائی نہیں دیتا کہ یہ صبح دوپہر شام آپ نے کھانی ہے، وہ اس طریقے سے اس کو بدلتا ہے۔ اور کبھی وہ کہتا ہے میں نے مذاکرات کرنے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ تماشا اس نے لگایا ہوا ہے، اداروں میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اب عاصم منیر کے بھی آخری دن آ گئے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی۔ قاضی فائز عیسیٰ سے سر جی میں تو مایوس ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، میں تو مایوس ہوا۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور خبر جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، مجھے کل کے نا
بہت زیادہ پروگرام آئے کیونکہ اوورسیز کے حوالے سے قانونی ٹی وی ہمیشہ پروگراموں کو اہمیت دیتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. میں نہیں کہا تھا کہ جناب موبائل لانے کی اجازت دو, جو باہر سے آئے اس کو موبائل اس کا اپنا ادھر اس کو یوز کرنے کی اجازت دو, اس کا موبائل بند نہ ہو, ایک گفٹ میں لانے کی اجازت دو, اس کے اوپر ڈیوٹی نہ لگے. اب کل سے ایک پروگرام کیا ہے حکومت نے کہ جناب جن لوگوں نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے امریکہ میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, پوری دنیا میں, ان کے جی فوری طور پہ پاسپورٹ ختم کرو. چاہے ان کا اسائلم والا کیس, ان کا سیاسی پناہ والا کیس منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ان کے پاسپورٹ ختم کرو. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے اوپر بڑے سنجیدہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ سر جی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. سنجیدہ لوگ اس لیے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا جی, اس سلسلے میں جو پاسپورٹ انہوں نے ضبط کرنے کی کہا ہے کہ جناب ہم ضبط کر دیں گے, جو بھی سیاسی پناہ لے گا ٹھیک ہے اس کے پاسپورٹ ضبط کر لیں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں کیٹیگری بنائیں. گورنمنٹ نے اس لیے لیا ہے, میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں, گورنمنٹ نے اس لیے لیا ہے کہ وہاں پہ جو یوٹیوبر ہیں نا, معید پیرزادہ, صابر شاکر, عادل راجہ, کیپٹن مہدی, اس طرح کے لوگ جو پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کی آڑ میں سب لکڑ پتھر سب سنی سکی رگڑی گئی ہے. اب جو جینون لوگ ہیں جو مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں بیچارے ادھر, ان کے پاسپورٹ کیوں ضبط کر رہے ہو بھائی؟ آپ انٹرپول کے ذریعے ان کو پولیس سے پکڑوائیں, عادل راجہ کو پکڑوائیں, میں نے کتنی ویڈیو بنائی ہیں, مہدی کو پکڑوائیں, اس کے معید پیرزادہ کو پکڑائیں, صابر شاکر کو پکڑوائیں. یہ کام آپ کر نہیں سکتے, آپ نے سب کے پاسپورٹ وہ کر دیے ہیں. اس کے اوپر بڑے احتجاج ہو رہے ہیں کہ جناب جو جینون لوگ غریب بیچارے آئے ہوئے ہیں پناہ لے کے, کوئی اس میں مذہبی پناہ بھی ہے, سیاسی بھی ہے, دوسری بھی ہیں, تو سنی سکی نہ کرو, ان لوگوں نو پھڑو ٹھیک ہے. پتہ نہیں ہماری اسائلم جو سیاسی پناہ منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی, اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو اپنے پاکستان واپس بھیجیں گے, وہ سمندر میں ڈوب جائیں گے. اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے. آپ بھی اپنے کمنٹس بھی کریں اور رائے بھی دیں. اور دوسرا تھوڑا سا اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے کیا کیا آج سیر کی ہے, آکسفورڈ کی سیر بھی کریں. آکسفورڈ سر خوبصورت ترین شہر ہے اور ایجوکیشن کا ہب ہے, پوری دنیا سے ایجوکیشن کی لائٹ بیکن ادھر سے چلتی ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سر جی, دیکھیں چھوٹے چھوٹے پھول اتنے پیارے, ہائے 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 لولی. میں کلوز ہو کے دکھاتا ہوں, بہت پیارے فلاور ہیں, لولی لولی. اوکے, یہ گھروں میں لوگوں نے نا ڈیکوریشن کی ہوئی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور میں اپنی حسب عادت پیدل چل رہا ہوں اور مزے کر رہا ہوں. بالکل یہ دیکھیں پیدل چل رہا ہوں میں ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو سر جی, یہ جو پودا ہے نا, یہ آپ کو گرین پتے بھی نظر آ رہے ہیں اور ریڈ ہی, بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ جو ریڈ ہیں یہ کل تک جو ہے یہ گرین ہو جائیں گے اور یہ خوبصورت دیکھیں کتنے ہیں, پھول بھی نہیں ہیں, پتے ہی کتنے خوبصورت ہیں. ہاں جی آؤ سر ادھر. بالکل یہ دیکھیں سکون ہے, گھروں میں گراج نہیں ہے, یہ لوگوں کے گاڑیاں باہر کھڑی ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اور صفائی ستھرائی آپ دیکھیں. ہاں یہ انگور کی بیل ہے, اکرم صاحب ہاتھ لگا رہے ہیں. انگور بھی ادھر بہت ہوتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. یہ سفید پھول دیکھیں گے. یہ جی ٹورسٹ پلیس ہے, بڑی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں ساری جگہ ہی خوبصورت ہے. تو وہ جڑی ہے. ہاں Like shaking really hard. You want to put your cup in? You want me to take it? یہ دیکھو جی بطخ, یہ اوریجنل نے حنود کا کلائی نے. تے دریائی گھوڑا سر, ہاں بالکل. اور یہ اوریجنل ہے, دیکھو یہ بالکل
in a point. Oh, don't touch. Oh. Okay, thank you. اچھا مگرمچھ ایک میں آگے آپ کو بہت بڑا وہ دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں اتنے سارے بزرگوں کی تصویراں لگی ہوئی انہوں دے بزرگ نے نا جڑے انہوں دی تصویراں لگی ہوئی ہیں اے دیکھو ڈائناسور کافی بڑا ڈائناسور ہے بہت بڑا ڈائناسور ہے اس کا میں آپ کو علیحدہ وہ دکھاتا ہوں بیوٹیفل بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اوریجنل جو ہے نا یہ سارے پرندے ہیں اور اس کے پاؤں دیکھیں یہ پاؤں ایسے یہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے یہ ٹھیک ہے خوبصورت ہے جی بڑا یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کا منہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈرنا نہیں ٹھیک ہے اور یہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سے آپ کیا کہتے ہیں جی سے کنڈیاں والی ٹھیک ہے خرگوش کا بچہ اور یہ آسٹرچ ہے آسٹرچ جی میوزیم میں کیا آ گئے ہیں ڈائناسور کا بہت خوبصورت میوزیم ہے اور دس از اوریجنل یہ اس کے دیکھیں پنجے اس کے یہ بہت چاقو کی طرح تیز ہے ٹھیک ہے اور اے جی ڈائناسور دیکھو تسی جڑے ہاتھی تو بھی وڈے سن ہاں جی یہ اس کی دم دیکھیں کہاں تک جاتی ہے یہ فیمیل ڈائناسور ہوگی کچھ سین بھی آ جائے گا جمیل صاحب اکرم صاحب تے میں Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. Video is on. Okay, let me. Okay. Oh, it's a video. You want a video is on, picture? okay. Yeah. Yeah. You can take pics, 2-3 pics. Thank you. You're a good It's one. filming still. So. Thank you. دیکھیں اتنا ڈبل ناشتہ ڈبل انڈے ڈبل 2 پراٹھے دہی چائے گھومتی اور یہ مٹن کا سالن اور پھر ایک انڈا لو جی آج یہ دوسرا ناشتہ ہم کر رہے ہیں یہ جناب دیسی پراٹھے بیٹھے سر چاہ میں پا لینا چاہ سر تسی ایڈی خدمت کر رہے ہو سر جی یہ تے میں کسی ٹائم شرمندہ ہو رہا ہوں کہ تسی میرے وڈے بھائی ہو نا اللہ خوش وڈے بھائی ہو نا سر تسی بے شک ہاں تھینک یو جی شکریہ اچھا ٹھیک ماشاء اللہ